پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خوف خدا کا عالم سنیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھپ چھپا کر اپنے سر کو ڈھانپ کر مجمع میں پہنچ کر اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ اتنے میں حضرت زکریا علیہ السلام جب اس مجمع میں تقریر کرنے کے لیے پہنچے تو حسب معمول آپ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہاں یحییٰ تو نہیں آئے ہیں؟ لوگوں کو علم نہیں تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں آئے ہیں۔ پھر آپ نے نہایت دقت آموز بھرے انداز میں آپ نے بیان شروع کیا اور لوگوں سے کہا، لوگوں خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ میرے پاس جبریل آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ایک درجہ بنایا ہے جس کا نام سکوان ہے، اور اس میں ایک پہاڑ کو بنایا ہے جس کا نام غضبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ سے اسی کو بچائے گا جو دنیا میں اللہ کے خوف سے روتا تھا، جو اللہ کے خوف سے بلکتا تھا، جو اللہ کے ڈر سے مچلتا تھا، اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے چیخ زوردار ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کچھ دیر بعد جب افاقہ ہوا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہوش میں آئے، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگے، اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگے، زور زور سے چلانے لگے اور روتے روتے جنگل کی طرف بھاگے۔ آپ کے پیچھے پورا لشکر آپ کے پیچھے روتا روتا جنگل کی طرف گیا۔ جب آپ کو ڈھونڈا گیا جنگل میں آپ کو نہیں پائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی جدائی میں بہت پریشان ہو گئے، اتنا پریشان ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو چارپائی پر لاد کر کے گھر لایا گیا۔ آپ کی جوزائے محترمہ کو پورا واقعہ، پوری صورتحال بیان کیا گیا۔ آپ کی بھی آنکھیں چھما چھم برسنے لگی۔ آپ نے لاٹھی اٹھائی، حضرت یحییٰ کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پڑی۔ 3 دن ہو گئے، آپ نے یحییٰ کو نہ پایا۔ دور آگے بڑھی تو دیکھا کہ چند چرواہے کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے یحییٰ کو دیکھا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، میں تمہارے یحییٰ کو تو نہیں جانتی، وہ کون ہے، مگر ہاں اتنا پتا ہے کہ قبل رات سے اس پہاڑ کے اندر ایک شخص ہے جو زاروں قطار روتا جا رہا ہے اور یہ لفظ کہتے جا رہے ہیں۔ کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک درجہ بنایا ہے جس کا نام سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک پہاڑ بنایا ہے جس کا نام غضبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ سے، اس عذاب سے اسی شخص کو بچائے گا جو اللہ کے خوف میں روتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آوازیں سنی ہیں اور میں نہیں جانتا کہ یحییٰ کون ہے۔ آپ جب آگے بڑھی تو دیکھا نہایت غم اور پریشانی کے عالم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ ماں کو رہا نہ گیا، آپ جا کر کے اپنے بیٹے کو سینے سے چپکا کر کے کہتی ہیں، بیٹا چل گھر چلتے ہیں۔ آپ دونوں گھر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر آپ نے جو کی روٹی اور گوشت بیٹے کی کھانے کے لیے لگایا اور کہا، بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے جو اولاد پر حقوق رکھے ہیں، اے بیٹا میں ان کے واسطے سے تجھ سے کہتی ہوں کہ یہ کھانا آج تو کھا لے، آج کی رات آرام کر لے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں کی ممتا میں مجبور ہو کر کھانا بنا اور آپ نے جو ہے بستر لے کر کے لیٹ گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے اور حضرت جبریل آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں، اے یحییٰ اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یحییٰ سے کہہ دینا، کیا میرے گھر سے بڑا بہترین کوئی گھر مل گیا ہے جو میری یاد کو چھوڑ کر کہیں اور سو رہے ہیں؟ یحییٰ سے کہہ دینا، کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ کوئی بہترین ہے، نوازنے والا، بخشنے والا، جو اس کے کہنے پہ آ گئے ہیں؟ اے یحییٰ سے کہہ دینا، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو جنت کی یاد میں دن رات روتے، اگر میری تیار کرتا جہنم کی یاد کو دیکھ لیتے تو ہمیشہ وہ روتے، اس سے پناہ مانگتے۔ کہہ دینا یحییٰ سے، کیا کوئی بہترین گھر مل گیا ہے؟ اتنا سنا آپ پھر زاروں قطار رونے لگے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ آپ کی ماں نے آپ کو مرنے کے بعد ہی دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ نبیوں کا حال ہے جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جو گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کے خوف کا یہ عالم ہے۔ پیارے عزیز اسلامی بھائیوں، پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، ہماری طرز زندگی کیا ہونی چاہیے؟
फिर हमें किस तरह अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए, किस तरह सुधार करना चाहिए। हम तो दिन रात गुनाह करते हैं, हम अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे तो भला कैसे ही अपनी गंदा चेहरा, गंदी शक्ल उसके सामने पेश कर पाएंगे। इससे पहले हम लोग तौबा करें अल्लाह की बारगाह में और सच्चे दिल से रुजू करें कि अल्लाह हमारे खताओं को, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें सच्चा पक्का मोमिन बना।